नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा अल इस्लाम में खुशामदीद। आज एक छोटे से प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ लोगों के कुछ चीज़ों से मुतल्लिक़ सवालात थे जिनके जवाबात देना मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो बनाकर उनके जवाबात दिए जाएं। वो लोग जो कि परेशान हैं मौजूदा दौर की सूरत हाल की वजह से, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मैं इस दौर के फ़ितनों से मुतल्लिक़ लोगों को बार बार आगाह करती हूँ और इन फ़ितनों में ख़ुद को बचाने के लिए भी उनको मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें बताती रहती हूँ। तो ख़ासुल ख़ास आप सब लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सूरतुल कहफ़ कुरान पाक में 15वें पारे में है। पहली 3 आयत सिर्फ़ आप लोग याद कर लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। जैसे आपको शदीद सर में दर्द हो और आप कह लें कि सर फट रहा है, सर में शदीद दर्द है, मैं क्या करूं, मैं इसका क्या हल होगा, परेशानी में बैठे ये सोच रहे होते हैं। तो इतने में कोई अचानक जैसे आपको एक पानी का गिलास और साथ 2 गोली डिस्प्रिन दे दे और आप वो खाते जाएं और जैसे ही आपके सर का दर्द ठीक हो और आप फ़ौरन कहते हैं कि तुम्हारा भला हो भाई कि तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ से निजात दे दी। ये सूरत उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी ये एक छोटी सी मिसाल देने का मकसद ये है, मैं अक्सर अपने बयानात में मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मिसालें देती रहती हूँ, तो सिर्फ़ इस वजह से कि बात आसानी से समझ आ सके। और ये मिसाल देने का मकसद भी ऐसा ही था कि जो लोग परेशान हैं इन फ़ितनों से, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस घर में जो हर वक्त आजकल मुआशी तंग दस्तियाँ, बच्चों की नाफरमानियाँ, मसाइल, हर वक्त के मसाइल, ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हैं, मर्द हज़रात रोज़गार के मसाइल की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं। ये दरअसल डिप्रेशन नहीं है, ये दरअसल ये मसाइल नहीं है, ये इस दौर की हकीकत है। ये फ़ितनों का दौर है और इस फ़ितनों के दौर में हमें निजात के लिए क्या पढ़ना है? सूरतुल कहफ़। अगर आप रोज़ाना मुकम्मल सूरत पढ़ते हैं तो इससे बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वक्त की कमी है, या अगर आप ये समझते हैं कि मुकम्मल सूरह को एक साथ पढ़ना आपके लिए मुमकिन नहीं है उस वक़्त, या घर के 100 कामों में आपने वक्त निकालना है तो उसमें इतना टाइम नहीं है कि आप मुकम्मल सूरह पढ़ सकें, तो मैं आपको ये तलकीन करूँगी कि कम अज़ कम आप उसकी 3 आयत, पहली 3 आयत ज़रूर पढ़ लिया करें। इसी तरह इब्तदाई 3 आयत जिस तरह फ़ितना दज्जाल के फ़ितने से महफूज रखने के लिए पढ़ी जाती हैं, इसी तरह ये और भी बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारी बरक़ात आपको इसके पढ़ने से नज़र आएंगी अपनी ज़िंदगियों में। और सूरतुल कहफ़ की ही आखिरी 10 आयत जिस शख्स ने याद कर ली वो भी फ़ितना दज्जाल से महफूज रहेगा, वो भी इस फ़ितनों वाले दौर में इन मुश्किलात से, इन मुआशी बहरानों से महफूज रहेगा। एक और जगह हदीस पाक में है कि मुआज़ बिन अंस से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कहफ़ का अव्वल व आखिर पढ़ा वो सर तपा मुनव्वर हो जाएगा, और जो शख्स इस मुकम्मल सूरह को पढ़ेगा उसके लिए ज़मीन व आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जुमा को जो आप सूरह कहफ़ पढ़ते हैं और अगले जुमा तक आपकी हिफाजत उस नूर के साथ करता है, और अगले जुमा जब आप फिर सूरह कहफ़ पढ़ते हैं तो सगीरा गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफाजत में भी रखता है और मुनव्वर भी रखता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हुक्म के मुताबिक बेशक कुरान पाक का हर हरफ बाबरकत है, बेशक कुरान पाक का हर हरफ आपके लिए बाइस निजात है। लेकिन चंद मखसूस चीज़ों को जिस नीयत से पढ़ लिया जाए वो आपके अमल को आसान कर देती हैं, वो आपकी ख्वाहिशों को आसान कर देती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ये नीयत की है कि जैसे मुझे कोई मुश्किल दरपेश है, मैं किसी काम के करने का इरादा कर रही हूँ लेकिन मुझे उसमें दरपेश कुछ मसाइल हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये कैसे करूँगी, और मैंने उसके लिए नीयत कर ली कि ठीक है मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके लिए मदद मांग रही हूँ, तो मैं रोज़ाना
ایک وظیفہ کر لیتی ہوں، اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ میں سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھ رہی ہوں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے طفیل آپ کے لیے ایک غیبی مدد، کوئی غیبی سبب ایسا پیدا فرمائے گا کہ آپ کی وہ جو سوچ، وہ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کی یہ مدد آئی کہاں سے اور کس ذات نے آپ کے لیے یہ ایک دم سے ایسی آسانی کی اور آپ کو یہ سمجھ عطا کی کہ آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو 1 مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے گی اس وقت تک ہر جمعہ یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی فرماتے ہوئے کوئی بہترین سبب پیدا فرما دے گا۔ وہ خواتین جو پریشان رہتی ہیں، مجھے 1-2 بار مختلف جگہوں پر بولا گیا کہ حمل ضائع ہو جاتے ہیں، کمزوریاں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو خواتین کھل کر نہیں کر سکتی، ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے۔ خصوصاً بالخصوص ان عورتوں کے لیے میں کہوں گی کہ ان کو 40 روز تک نماز فجر کے بعد اس صورت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت حمل کو محفوظ رکھے گا اور نیک، بہترین، صحت مند اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ رازق بے شک میرے اللہ کی ذات ہے، اور رازق کا کام ہے رزق کو تقسیم کرنا۔ رزق کو تقسیم اللہ رب العزت بڑا بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اپنے حساب سے کسی کو بے تحاشا نوازتا ہی چلا جاتا ہے اور کسی کی محنتوں کو دیکھ کر اس کا مزید امتحان لیتا رہتا ہے۔ تو یہ آیات، یہ وظائف آپ کے ان امتحانات میں ثابت قدمی، آپ کے صبر کا بہترین صلہ ہیں۔ آپ ان وظائف کو انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کریں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور کرم فرمائے گا اور آپ کے لیے حلال رزق کے بہترین دروازے کھولے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ سورۃ الکہف کہنے کو تو لمبی ہے، اور شاید جن لوگوں کو قرآن پاک روزانہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے ان کو مشکل بھی لگتی ہو، لیکن جب آپ ایک جمعہ کو، دوسرا جمعہ کو، تیسرا جمعہ کو تھوڑے ٹائم کے لیے مسلسل پڑھیں گے، یہ آپ کی زبان پر ایسی رواں ہو جائے گی کہ اس کی آیات بھی آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹی سی کہہ لیں کوشش ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی، محبت کے ساتھ پڑھنے کی، عاجزی کے ساتھ، باوضو طہارت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں باوضو اور طہارت کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ میں مختلف تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل سے گزری ہوئی ہوں، گزرتی رہی ہوں، اور ابھی بھی بچوں کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے۔ ہمارے بچے اتنے ادب سے، اتنی محبت سے نہ وضو کرتے ہیں، نہ ہی اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ خصوصاً بالخصوص میں والدین سے کہوں گی کہ وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں۔ والدین کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کو گھر میں قاری لگوا دیں کہ جی قاری صاحب آئیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے اور ہمارے بچے قرآن پاک سیکھ لیں گے۔ ہم صرف اسکول کی تعلیم نہیں دلوا رہے بلکہ ہم دین بھی سکھا رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، آپ نے ان کے دلوں میں ساتھ تھوڑا بہت اللہ کا خوف بھی پیدا کرنا ہے، اور انہیں
پاک صاف رہنے کا اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا شعور دینا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی ان کوششوں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کی محبت اور اخلاص سے سمجھائی ہوئی بچوں کو یہ باتیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ضرور بچوں کے دلوں پر ان الفاظ کا اثر دکھائے گا۔ سب میری ماؤں بہنوں سے یہ التجا ہے کہ ضرور ان چیزوں پر وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر اس چیز پر ضرور وہ توجہ دیں۔ بہت ضرورت ہے بچوں کو قرآن پاک ادب سے اٹھانا سکھائیں، بچوں کو ادب سے کھولنا سکھائیں۔ قاری حضرات جب آپ کے گھروں میں آتے ہیں تو بچے آلریڈی قرآن پاک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قاری حضرات نہیں جانتے کہ ان بچوں نے وضو کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ کیا ان بچوں نے ادب سے اٹھا کر لایا ہے۔ میں خود بچوں کو پڑھاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں بچے یوں سپارہ لٹکائے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو ذرا تمیز نہیں کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، محبت سے ادب سے اٹھائیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو محبت کے ساتھ سیکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، مزید آپ لوگوں نے جو بھی سوال پوچھنے ہوں برائے مہربانی آپ ایک پیپر پر گھر سے لکھ کر لے آیا کریے، اور میں ان کے جوابات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کسی کے گھر میں منعقد شدہ محفل میں ضرور دے دوں گی۔ اس طرح پروگرام کے بیچ میں آپ ہاتھ کھڑا کرتی ہیں، میں پھر بیچ میں آپ کا سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس جو پہلے سے موجود سوالات ہیں پھر ان کے جوابات رہ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔